اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، یعنی میں ایک ایسا کام کر بیٹھا ہوں جس نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ اس آدمی نے کہا، میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہارے پاس اور تمہاری ملکیت میں کوئی غلام ہے جس کو تم اس غلطی کے کفارہ میں آزاد کر سکو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھو؟ اس نے عرض کیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہارے پاس اتنا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی بھی قدرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بیٹھے رہو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل تمہارے لیے پیدا کر رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما رہے اور ہم لوگ بھی ابھی وہیں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک بہت بڑا بورا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ مسئلہ پوچھنے والا وہ آدمی کدھر ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بورے کو لے لو اور اپنی طرف سے صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسے محتاجوں پر صدقہ کروں جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہوں؟ خدا کی قسم، مدینہ کی دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے درمیان، یعنی مدینہ کی پوری بستی میں کسی گھر کے لوگ بھی میرے گھر والوں سے زیادہ حاجت مند نہیں ہیں۔ اس کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف عادت ایسی ہنسی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں کنارے والے دانت یعنی کہ کچلیاں بھی ظاہر ہو گئیں، حالانکہ عادت مبارکہ صرف تبسم کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، اچھا، یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال کو ہی کھلا دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی رمضان کے روزہ میں نفس کی خواہش سے ایسی غلطی کر بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کی قدرت ہو تو غلام آزاد کرے، اگر اس کی قدرت نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جمہور ائمہ و فقہا کا مسلک بھی یہی ہے، البتہ اس میں ائمہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ کفارہ کیا صرف اسی صورت میں واجب ہوگا جب کہ کسی نے رمضان کے روزے میں جمع کیا ہو، یا اس صورت میں بھی واجب ہوگا جب کسی نے دانستہ کچھ کھا پی کے روزہ توڑ ڈالا ہو۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ کفارہ صرف جمع والی صورت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ جمع ہی کا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ کفارہ دراصل رمضان کے روزہ کی بے حرمتی کا ہے اور اس جرم کی سزا ہے
کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کے مقابلہ میں رمضان کے روزے کا احترام نہیں کیا اور اس کو توڑ ڈالا، اور یہ جرم دونوں صورتوں میں یکساں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے دانستہ کھا پی کے روزہ توڑا تو اس پر بھی یہ کفارہ واجب ہوگا۔ اس واقعے میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب واقعہ صحابی کو کھجوروں کا جو بورا اس لیے عنایت فرمایا تھا کہ مساکین پر صدقہ کر کے وہ اپنے کفارہ ادا کرے، ان کے اس کہنے پر کہ مدینہ بھر میں مجھ سے اور میرے اہل و عیال سے زیادہ حاجت مند کوئی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ان کو اجازت دے دی کہ اس کو اپنے ہی کام میں لے آئیں۔ اس کے بارے میں جمہور ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح ان کا کفارہ ادا ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وقتی ضرورت اور حاجت مندی کا لحاظ کر کے ان کھجوروں کو اپنے خرچ میں لے آنے کی ان کو اس وقت اجازت دے دی، اور کفارہ ان کے ذمہ واجب رہا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ کوئی ایسا آدمی اس طرح توڑ ڈالے جو نہ تو فی الوقت غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہو، اور نہ افلاس و غربت کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو کفارہ اس کے ذمہ واجب رہے گا، اور وہ اس کی ادائیگی کی نیت رکھے، اور جب کبھی اس کو استطاعت ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور امام ظاہری وغیرہ ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عام شرعی قانون اور مسئلہ تو یہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ ایک طرح کا استثنائی معاملہ کیا، اور ان کا کفارہ اسی طرح ادا ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں کسی قدر اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بعض علماء کبار نے، جن کو ہمارے اساتذہ اور شیوخ نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اس حدیث کی شرح 2 جلدوں میں لکھی ہے، اور دکھایا ہے کہ اس حدیث سے 1000 علمی فائدے اور نکتے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی ہدایات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔